نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کچھ حضرات کو اس بات کا بہت زیادہ نشہ چڑھا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح شیعہ رافضیوں کو مسلمان قرار دیا جائے اور عوام اہل سنت کے دلوں میں ان کے متعلق صحابہ کرام پر تبرہ کرنے کی وجہ سے جو نفرت کی صورت پیدا ہو چکی ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ ان سے ملاقاتیں کرنا، ان کو اپنے پاس بلانا، ان کو پروٹوکول دینا اور بڑے بڑے مجموع میں یہ کہنا کہ شیعہ بھی مسلمان ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ کرو وہ کرو، فلاں فلاں بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کام پہلے مولوی اسحاق جھالوالا کیا کرتا تھا، ابو العلا مودودی بھی یہ کام کیا کرتا تھا۔ اب اس کا جھنڈا انجینئر محمد علی مرزا نے اٹھایا ہوا ہے، اور کچھ ایسے حضرات بھی جو اپنے آپ کو ہر ایک فرقے سے، جماعت سے بالا تر کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا، بڑے مجموعوں کے اندر یہ کہنا شروع کر دیا۔ ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے دشمنوں کے بارے میں، شیعہ روافض کے بارے میں قرآن پاک کی تعلیم کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کیا معلوم ہوتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد اس سے متعلق کیا ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کو دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 26 ہے، سورۃ الفتح، سورۃ نمبر 48، آیت نمبر 29۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آخر تک آیت ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے لیغیظ بہم الکفار۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کی بہت ساری صفات بیان فرمائی، صحابہ کرام کی خوبیاں بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صحابہ کرام سے کافر لوگ جلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر اہل سنت کے بہت بڑے امام حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی، وہ سنیے۔ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ بات ذکر کی گئی کہ ایک آدمی صحابہ کرام کی برائی بیان کرتا ہے، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہی آیت مبارکہ تلاوت کی، جس میں یہ جملہ آتا ہے کہ صحابہ کرام سے کافر لوگ چڑھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ تو آخر میں آپ نے فرمایا، من اصبح وفی قلبہ غیظ من اصحاب محمد علیہ الصلاۃ والسلام فقد اصابتہ الآیہ۔ فرمایا کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں بغض ہو، نفرت ہو، جلن ہو، تو اس کو یہ آیت پہنچے گی۔ کتاب السنہ للخلال، روایت نمبر 760، حلیۃ الاولیاء، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 327۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت کے جلیل القدر مفسر، وہ فرماتے ہیں، وَمِنْ هَذِهِ الْآيَةِ، اس آیت مبارکہ سے انتزع الامام مالک رحمہ اللہ فی روایت عنہ بتکفیر الروافض الذین یبغضون الصحابہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ نکالا ہے روافض کی تکفیر کا، جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں دیکھیے، یعنی حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ رافضی لوگ کافر ہیں، کیونکہ وہ صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ کرام سے چڑھتے ہیں۔ جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ وہ لوگ صحابہ کرام سے چڑھتے ہیں، کافر لوگ، دیکھو نا، ایک بندہ مومن ہے، مومن کے دل میں کس طرح کسی صحابی کا بغض آ سکتا ہے؟ جب کوئی بندہ اپنی زبان سے صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، ان کو گالیاں دے، ان پر تبرہ کرے، تو اس کی زبان اس کے دل کی ترجمان ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا گند اس بات کی طرف غماز ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے، نفرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان سے نفرت کرنا تو کافر کا کام ہے، یعنی وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جو صحابہ کرام سے چڑھتا ہے۔
تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی کئی علماء کرام نے اس آیت مبارکہ سے ان لوگوں کی تکفیر پر استدلال کیا ہے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جن سے یہی واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ جل شانہ کی نگاہ میں وہ لوگ بدترین ہیں۔ اب ذرا سنیے حدیث مبارکہ۔ حضرت فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی علی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر فرمائی، ان کی طرف دیکھا، فرمایا ھذا فی الجنتی، یہ جنتی شخص ہے، لیکن اس کے شیعہ میں سے، اس کے ماننے والوں میں سے ایک قوم ایسی بھی ہوگی جو لوگ نام تو اسلام کا لیں گے لیکن وہ لوگ اسلام کو چھوڑ چکے ہوں گے، اور ان لوگوں کا ایک لقب ہوگا، لوگ ان کو رافضہ کہہ کر پکاریں گے، یعنی روافظ، رافضیہ، رافضی ان کا لقب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لقیہم، کہ جو شخص ان کو ملے، جو شخص ان کو پائے، فلیقتلہم، وہ ان سے قتال کرے، فانہم مشرکون، اس لیے کہ وہ لوگ مشرک ہوں گے۔ مسند ابی اعلیٰ حدیث نمبر 6749، مسند الحارث حدیث نمبر 1043، ان دو کتابوں کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ مسند ابی اعلیٰ کے محقق علامہ حسین سلیم اسد فرماتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ بعض لوگوں کو اس کی سند کا پتہ نہیں ہے، بعض لوگوں کو ان الفاظ کا پتہ نہیں ہے۔ آپ یہ روایت غور سے دیکھیں، اس کو یاد کریں، ذہن میں بٹھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ایک گروہ آئے گا جو نام تو اسلام کا لیں گے لیکن در حقیقت وہ لوگ اسلام سے نکل چکے ہوں گے، اور آپ نے تو یہ فرمایا کہ ان سے قتال کرنا، یاد رکھو، ان سے قتال کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ اٹھ کے لڑنا شروع کر دے۔ فرمایا کہ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، وہ مشرک لوگ ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ مشرک۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تو مشرک قرار دے رہے ہیں، آج بڑے خطیب صاحب ایک بڑے مجمع میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ان کو مسلمان مان لو، تمہاری بات مانے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، تم غیر معصوم ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے بولتے تھے، تمہارے پاس تو کوئی وحی بھی نہیں ہے، تمہارا تو مطالعہ بھی مضبوط نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشرک قرار دے رہے ہیں اور آپ بڑے مجمع کے اندر ان کو مسلمان کہہ رہے ہو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ اگلی روایت سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، لعن اللہ من سب اصحابی، اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو جو میرے صحابہ کو برا کہے۔ حضرت امام حسمی فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کو طبرانی نے نقل کیا اوسط میں، اور اس کے تمام راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں سوائے علی بن سہل کے، اور وہ بھی ثقہ ہے۔ واحد حدیث نمبر 16429، اس روایت کے تمام راوی ثقہ۔ اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ حیران کن بات ہے کہ جن لوگوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، آج کچھ لوگ ان کا ایسے ہاتھ چوڑے کر کر کے استقبال کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں جو لوگ ملعون ہیں، لعنتی ہیں، وہ تمہارے یار دوست احباب کس طرح بن گئے؟ کیا تمہیں اللہ رسول سے زیادہ سمجھ ہے؟ تمہیں زیادہ پتہ ہے اللہ رسول سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنتی کہہ رہے ہیں ان کو، اور تم ان کو گلے سے لگا رہے ہو۔ آگے سنیے، یہ تو مختصراً دو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، اس سے علاوہ بھی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں۔ اب ذرا سنیے آپ، ایک بہت عظیم الشان کتاب ہے عقائد پر، مسلمانوں کے عقائد اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور چاروں فقہ کے لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں۔ وہ حضرت امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عقیدہ طحاویہ۔ بڑے مختصر اور جامع الفاظ میں انہوں نے اہل سنت کے، اہل اسلام کے عقائد کو بیان کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کے متعلق جو انہوں نے عقائد بیان کیے وہ ذرا سنیے۔
حضرت امام تحاوی فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، ہم ان میں سے کسی کی محبت میں بھی غلو نہیں کرتے، ولا نتبرأ من احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی سے بھی برات کا اظہار نہیں کرتے کہ فلاں صحابی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایسی بات نہیں کرتے۔ آگے حضرت نے جو بات فرمائی وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آج جو لوگ شیعہ کو اپنا بھائی کہتے ہیں، ان کو مسلمان کہتے ہیں، ان سے اجرانے لگاتے ہیں، وہ سنے پتہ نہیں انہیں عقیدت تھاویہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، ان کے مدرسوں میں یہ پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں جاتی، جس کو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ حضرت امام تحاوی فرماتے ہیں آگے وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، فرمایا کہ ہم ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات حضرت نے فرمائی، فرمایا کہ ہم نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں۔ شیعہ روافض صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں، تم ان سے کس طرح محبت کرتے ہو؟ اور نئی عوام کے ذہنوں میں بھی یہی بات ڈال رہے ہو کہ ان کو مسلمان سمجھو، ان کو اپنا بھائی بناؤ۔ بھائی کیوں بنائیں ان کو؟ جو ان کے اور ہمارے درمیان وجہ اختلاف ہے، صحابہ کرام کی نفرت، اس کو ختم کر دے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، مسلمان ہیں، سارا کچھ ہے۔ وہ صحابہ کرام کی دشمنی نہ چھوڑیں، ہم ان کی دشمنی کیوں چھوڑ دیں؟ یہ آج کے مولوی کی بات نہیں ہے۔ حضرت امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام محدث ہیں جلیل القدر، اور انہوں نے یہ عقائد امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کے نقل کیے ہیں۔ احناف کی متفقہ کتاب ہے یہ۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو لوگ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ اور فرمایا وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ، اور جو لوگ صحابہ کرام کا ناحق طریقے سے ذکر کرتے ہیں، یعنی جو لوگ ان کو غلط الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ہم ان لوگوں سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ آگے حضرت نے فرمایا وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فرمایا کہ ہم تو ان کا ذکر اچھے الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں۔ آگے حضرت نے فرمایا وَحُبُّهُمْ، یہ بڑے مضبوط الفاظ ہیں، سبحان اللہ، وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، فرمایا کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ صحابہ کرام سے محبت دین ہے، ایمان ہے، نیکی ہے۔ آگے سنو وَبُغْضُهُمْ، اور ان سے بغض رکھنا، ان سے نفرت کرنا صحابہ کرام سے، کفر ونفاق وطغیان، کفر ہے، منافقت ہے، سرکشی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اتنی صدیاں پہلے ہمارے امام بزرگ اہل سنت کے جلیل القدر جو اہل اسلام کا عقیدہ بیان کر کے گئے، وہ تو ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، سرکش بھی ہے، اور آپ بڑے مجمع میں کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ان سے محبت کرو، ان کو سینے سے لگاؤ۔ کیوں بھائی؟ نفاق، کفر، سرکشی، عقیدہ تحاویہ۔ اب ذرا سنیے، حضرت امام احمد بن حنبل شیبانی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے جلیل القدر امام، ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا اس شخص کے متعلق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا کہے، فقال ما اراہ علی الاسلام، فرمایا کہ میں تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ کتاب السنہ للخلال روایت نمبر 782۔ اور آپ سے کسی نے پوچھا میرا ایک پڑوسی رافضی ہے، وہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دوں؟ فرمایا قطعا نہیں۔ حضرت امام اہل سنت امام احمد بن حنبل شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے محبت کرنا سنی ہونے کی نشانی ہے، وہ فرماتے ہیں نہ روافض کو سلام کرو اور نہ ان کے سلام کا جواب دو، اور تم کہتے ہیں ان کو مسلمان سمجھو، ان سے محبت کرو، ان کے لیے ہاتھ چوڑے کر کر کے استقبال کرو۔ جس کے دل میں وہ بکر کا بغض ہو، عمر کا بغض ہو، سیدنا عثمان کا بغض ہو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی نفرت ہو، اس سینے کے ساتھ ہمارا سینہ نہیں لگ سکتا۔ ہم میٹھی زبان کے ساتھ ان سے گفتگو نہیں کر سکتے، الا یہ کہ ہم ان کو دعوت دیں حق بات کی۔ تم صرف یرانے پالتے ہو، تم ان کو کہاں بتلاتے ہو؟ تم نے تو کبھی بتایا ہی نہیں تمہارا راستہ غلط ہے، چھوڑ دو۔ اور تم اہل سنت کو بھی ایک نئے راستے پر لگانا چاہتے ہو، یہ نہیں ہوگا۔ آگے سنیے، حضرت امام ابو زرع رضی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے جلیل القدر محدث ہیں، فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتكس احدا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق
فرمایا کہ جب تو کسی شخص کو دیکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کی تنقیص کرتا ہے، کمیاں بیان کرتا ہے، تو جان لو وہ زندیق ہے۔ زندیق یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ الاصابہ علامہ ابن حجر اسقلانی کی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22، آگے انہوں نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والا زندیق کیوں ہے؟ ہم تک قرآن صحابہ نے پہنچایا، سنت صحابہ نے پہنچائی، اعمال پیغمبر صحابہ نے پہنچائے۔ اگر صحابہ کرام کو مجروح کر دیا جائے تو ہمارا تو سارا دین ہی مجروح ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ان پر تنقید کرنے والے کو مجروح قرار دیا جائے۔ تو صحابہ کرام کے دشمنوں کو امام ابو زرع زندیق فرما رہے اور ہم مسلمان کہہ رہے ہیں ان کو، ان کے ساتھ یاریاں پالنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ آگے سنیے، قرآن پاک کا حوالہ بھی آ گیا، سنت کا بھی آ گیا، ائمہ کے بھی حوالہ جات آ گئے۔ اب سنیے فتاوی عالمگیری، جس کو 500 علماء نے مل کے جمع کیا ہے، اس میں کیا لکھا سنیے، من انکر امامت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فہو کافر۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کی امامت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ آگے فرمایا وعلی قول بعضهم هو مبتدع ولیس بکافر، اور بعض کے قول کے مطابق وہ بدعتی ہے، کافر نہیں ہے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے والصحیح انہ کافر، کہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ کافر ہے، یعنی بعض کے قول کی طرف توجہ نہ دو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا منکر کافر ہے۔ جو شیعہ آج موجود ہیں، ایک شیعہ ایسا دکھا دو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امام مانتا ہو، مسلمانوں کا خلیفہ مانتا ہو، خلیفہ بلا فصل مانتا ہو، وہ تو اللہ معاف کرے ان کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں تم نے کبھی اصول کافی پڑھی بھی ہے کہ نہیں۔ آگے کیا لکھا انہوں نے، آگے فرمایا وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ خِلَافَةَ عُمَرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی اصح الاقوال، فرمایا کہ صحیح قول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے منکر کا بھی یہی حکم ہے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحیح خلیفہ نہیں مانتا اس کا بھی یہی حکم ہے، کیا کہ وہ بھی کافر ہے۔ اب ہم فتاوی عالمگیری کا حوالہ مانیں یا آپ کا مانیں؟ آپ نے یہ حوالہ نہیں پڑھے، آپ غافل ہیں فتاوی سے بھی، اقوال سلف سے بھی، قرآن اور حدیث سے بھی۔ یہ صرف اپنے مطلب کی باتیں چاہیے آپ کو۔ حضرت کیا فرما رہے اس میں فتاوی عالمگیری میں کہ وہ شخص کافر ہے، اور وہ کیا اعلان کرتے ہیں اپنی اذانوں میں شیعہ روافض؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ امیر المومنین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، وہ حضرت ابوبکر کی خلافت کا بھی انکار کرتے ہیں اپنی ہر اذان میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تم کہتے ان کو مسلمان مان لو، ان کے کلمے میں انکار موجود ہے، ان کو کس طرح مسلمان مان لیں؟ اگر ان کو مسلمان مان لو تو مرزائیوں کا کیا قصور ہے؟ پھر ان کو بھی مان لو، وہ بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صرف انہی چیزوں کا نام اسلام ہے، تو ان کو بھی مان لو۔ آگے انہوں نے لکھا، سنیے ذرا آگے، وہ کافر نہیں صرف قرار دے رہے، وَيَجِبُ إِكْفَارُ الرَّوَافِضِ، کہ رافضیوں کو کافر قرار دینا واجب ہے۔ تم تو اس وجوب کا انکار کر رہے ہو۔ وَأَحْكَامُهُمْ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ، اور ان کے احکام مرتدین والے ہیں۔ کو پتہ ہے کہ مرتد کا حکم عام کافر سے سخت ہوتا ہے۔ فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264۔ تو ہم نے قرآن پاک کا حوالہ بھی دے دیا، 2 حدیث مبارک بھی پیش کر دی، اور عقیدہ اہل سنت بھی پیش کر دیا، ائمہ سلف کے اقوال بھی پیش کر دیے، اور فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب فتاوی عالمگیری کا حوالہ بھی پیش کر دیا۔ اچھا، اب یہ لوگ ایک بات کہتے ہیں، اور جی محبت پھیلاؤ، نفرت کسی سے نہ کرو۔ اب یہ جملہ بظاہر بڑا میٹھا ہے، بہت ان کو خوبصورت لگتا ہے، اس کو دین کا نام دیتے ہیں۔ نہ، یہ بات نہیں ہے۔ ہماری محبت، ہماری نفرت ہمارے اپنے ذہن سے نہیں، ہماری سوچوں سے نہیں، ہم محبت اور نفرت کا معیار دین کو بنائیں گے، دین کو دیکھیں گے۔ تم کہتے ہو ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے، تمہارا یہ ذہن اصول نظریہ یہ تو قرآن پاک کے مخالف ہے۔ سورۃ الفتح میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اشداء علی الکفار، صحابہ کرام کی صفت بیان کی کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، اور تم عجیب طرح کے لوگ ہو، غیروں کے لیے ایسے ہاتھ پھیلاتے ہو اور اپنا آئے تو کھڑے ہو کر سلام بھی نہیں لیتے۔ تو کیا لکھا؟ یہ کیسی تمہاری سوچ ہے؟ اشداء علی الکفار،
یہ قرآن پاک کا حکم ہے. سختی تو جس سے محبت اس پر سختی. اور کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. واغلظ علیہم کا کیا مطلب ہے؟ ان کے ساتھ نرمی کرو؟ نہیں، ان پر سختی کرو. سورۃ توبہ 10واں پارہ. اور ایک سنیے اور حدیث بالکل واضح ہے جو اس غلط سوچ کی دجیاں اڑاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ وانکح للہ فقد استکمل الایمان. فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کیا. تو ایمان کی تکمیل کی شرط ہے محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے ہو. تم کہتے ہو نفرت ہے ہی نہیں، تو پھر تو تمہارا ایمان ہی کامل نہیں. تمہاری سوچ، تمہارا نظریہ قرآن کے مخالف، حدیث کے مخالف. ہر اس انسان سے محبت کریں گے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے محبت کرتا ہے. اور جو لوگ اللہ رسول کو نہیں پہچانتے، کافر ہیں، ہم ان کا غم کریں گے، ان کو دعوت دیں گے، ان کو سمجھائیں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بتوں کا پجاری، اللہ رسول کا دشمن، ہم اس کے ساتھ بھی محبت کرنا شروع کر دیں. دعوت کا جذبہ ہی نہ ہو. اگلی بات سنیے. تبلیغ کا ایک اصول ہے، اختلافی مسائل بیان نہ کرو. بڑی اچھی بات ہے، ہر جماعت کے اپنے اصول ہیں. لیکن یہاں تو بات ہی الٹ ہو گئی، اختلافی مسائل سے اوپر اختلافی عقائد کو بیان کرنا شروع کر دیا. کیا یہ تبلیغ کے اصول کی مخالفت نہیں ہے؟ پھر دیکھیں، چلو ہم شیعہ کی بات تو اور ہے. شہنشاہ حسین نقوی کے ساتھ لمبے لمبے ہاتھ کر کے معانقہ، مصافحہ، پروٹوکول، پتہ نہیں کیا کیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس نے 1 گھنٹے کا بیان کیا جس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر اعتراضات کیے ہیں. آپ مانتے ہیں نا حضرت ابوبکر عمر کو؟ تو دیں اس کا جواب. صحابہ کرام آپ کے نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں، دو نا آپ جواب. صرف صحابہ کرام کے دشمنوں کے ساتھ یاری ہی آپ کا کام ہے.